خدا کی پاک کلام میں سے ہم نے دوسرا تسلونیکیوں تیسرا باب اس کی 7ویں سے 10ویں تک پڑھا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس پر پروفیسر ڈسکس کر رہا ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے بھی یہ پرابلم آج بھی ہم ان مسائل میں ہیں۔ روز کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم بقاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ حالانکہ ہمیں اختیار تھا کہ ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جس سے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ آج خدا کی پاک کلام میں سے ہم نے جس چیز کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے لفظ پیراسائٹ۔ پیراسائٹ اردو میں اسے تفیلیے کہتے ہیں، پنجابی میں ملاپ کیا کہتے ہیں؟ ملاپ۔ بچوں کے پیٹ میں ملاپ پڑ دیتے ہیں، یعنی ایسے جاندار جن کا جو اپنے وجود پر پل نہیں سکتے اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیا کہنا چاہیے، جو دوسروں کے وجود پر پلتے ہیں اور دوسروں کی خوراک کھا جاتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں اگر کیڑے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ، کیا کہنا چاہیے؟ جس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کا رنگ پیلا ہوتا جاتا ہے، کھانا وہ کھاتا جاتا ہے اور وہ کھانا وہ دوسرے کھا رہے ہیں، کیا کریں؟ تو کسی میں یہ ایشو ہوا تھا، غربت ہم غریب کیوں ہیں یا غریب لوگ غریب کیوں رہتے ہیں؟ حالانکہ اگر آپ کمائی کا ریشو دیکھیں تو غریبوں کی کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بھی نیچرل لیول پر چلے جائیں، بھیک مانگنے والے آپ سے زیادہ اچھا کماتے ہیں، کیا کریں؟ لیکن ان کا زندگی کا معیار نہیں بدلتا ہے، ان کا سسٹم نہیں چینج ہوتا ہے، غربت ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے۔ پولس رسول کے ساتھ ایک مسئلہ پیش ہوا جب کلیسیا شروع ہوئی ہے، تو آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں دوسرے باب میں لکھا ہے، ایک چیز ذرا اس پر غور کریں گے، غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں سے ہی پرابلم شروع ہوئی۔ اعمال دوسرا باب اس کی 38ویں آتے جی 42۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آگے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ وہ اپنا مال اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل سمپل سی آیات رکھتی ہیں کہ وہ ہر روز جمع ہوتے تھے، ہر روز بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی توڑتے تھے، ہلیلویا کے نعرے لگاتے تھے، گیت گاتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اب 3000 نے ایک دن میں توبہ کی، کیا کہہ رہے؟ اس کے بعد تعداد 5000 تک چلی گئی۔ اب 5000 لوگوں کو روزانہ بیٹھ کر صرف عبادت کریں گے اور کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا لوگوں کو گھر بیچنے پڑے، گھر بیچنے کیوں پڑے؟ تو 5000 کا کھانا پورا کرنا پڑا۔ وہ اس لیے نہیں بیچے گئے کہ کوئی ترقیاتی کام کرنا تھا یا کسی غریب کی مدد کرنی تھی، اور روزانہ کی عبادت کے کھانے کا بجٹ پورا نہیں ہوتا تھا، جس میں آپ حنانیہ اور سفیرہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی اس پیسے کی وجہ سے موت آ گئی، یا خداوند ہم کہہ سکتے ہیں مار دیا، یا پطرس کا غصے نے انہیں مار دیا کیونکہ وہ بجٹ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو تفیلیے یہ پیراسائٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہم ہی پیدا کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اگر آپ صحیح خوراک نہیں کھائیں گے یا گندگی میں رہیں گے یا صحت مند ماحول میں نہیں رہیں گے تو یہ پیراسائٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح غربت کی سب سے بڑی وجہ پیراسائٹ ہوتا ہے، کیا کریں؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ماں ضرورت سے زیادہ لاڑ دیتی ہے اور بچے کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی، کیا کرے؟ باپ بھی سمجھتا ہے کہ ابھی بچے بڑے ہوئے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ سمجھ جائیں گے اور یہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ جب بچوں کو بچپن میں کام کرنے کی عادت نہیں پڑتی تو پھر وہ آگے جا کر کام کرنا نہیں سیکھتے، کیا کریں گے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، سچ اپنا بولنا چاہیے۔ شادی کے 10 سال بعد تک بھی میں نے کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میں گھر میں بڑا تھا، لاڑ تھے، سب پیار کرتے تھے۔ وہ پیار میری زندگی کے وہی 10 قیمتی سال ہوتے ہیں جس میں آپ نے محنت کر کے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا۔
آپ جو بچے آج پال رہے ہیں کل یہ ملاپن ہے، کیا بن رہے ہیں؟ ملا پنجابی میں پیراسائٹ بن جائیں گے، یہ پھر آپ کو کھانا شروع کر دیں گے۔ اور اگر یہ زیادہ ہارڈ آرام ہوئے تو جہاں پہ ان کی شادی کریں گے پھر اس سسرال کو بھی کھانا شروع کر دیں گے، اگر ہارڈ آرام جو ہے بھی بوجھ ہی ہوں گے۔ تو بیوی نے کہنا لایا کہ انہیں پہلا ہے، انہیں پہلا ہے، انہیں پہلا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری انرجی کو کیا کر رہی ہیں، ویسٹ کر رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ 18 سال تک بچے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، 18 سال کے بعد حالانکہ ایسا ہونے کے باوجود وہ بچوں کو نوکری پر مجبور کریں گے، انہیں اپنا وزن اٹھانے پر مجبور کریں گے، کیا کریں تاکہ وہ خود اپنا بوجھ اٹھائیں، اپنا خرچہ، اپنا گھر، یہاں تک کہ بچوں کو اپنی شادی کا انتظام بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ والدین شادی میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں، خود ہی وہ اپنا رشتہ دیکھتے ہیں، خود ہی وہ آگے یہ ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، پھر وہ شادی تک چلے جاتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ قومی ترقی یافتہ ہے۔ بچے جب اپنے بوجھ اٹھانا شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے بوجھ اٹھانا ہے، آگے ترقی کرنی ہے۔ اگر آپ نے بچے کو، بیٹے کو خاص طور پر بچپن میں کام کی عادت نہ ڈالی تو آپ کو اپنے بیٹے کے بھی بچے پالنے پڑیں گے۔ ماں باپ یہی کرتے ہیں کہ اپنی پینشن سروس جو بڑھاپے میں ان کے لیے ہوتی ہے وہ بچوں کے بھی بچے پالتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کیا کریں، بچے بھی ڈھیلے کو پیارے دن انہوں نے پتا ہے کہ بغیر بنا کی کہڑا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بغیر تھی شادی ہی ہے نا، 3 ٹائم فری روٹی مل گئی، آگے بڑھنے میں بھی ہمیں مدد مل رہی ہے۔ یہی حال کلیسیا میں تھا کہ جب دیکھا کہ نظام چلنا مشکل ہو گیا ہے، یروشلم کی کلیسیا انتہائی غربت میں چلی، یہاں تک کہ لوگوں کو گھر بیچنے پڑے۔ اب گھر بیچنے کے بعد بھی بھائی آپ اس عبادت کو بند کر دیں، عبادت کرنی ہے تو کھانا نہیں دیں، کیا کریں؟ لیکن جوں کا توں انہوں نے ویسے ہی فیصلے کیے۔ اب پولس رسول جو بحث کر رہا ہے جسے دوسرا تسلونیکیوں میں آپ نے پڑھا ہے، یہ انہی تجربات کی روشنی میں تھا کہ جو محنت نہیں کرتا، کیا کہہ لیں، جو محنت نہیں کرتا وہ روٹی بھی نہ کھائے، اسے کلیسیا سے خارج کرو۔ ایسے خادموں کو کیا کرو، خارج کرو کہ جو محنت نہیں کرتے اور مفت میں روٹیاں توڑتے ہیں، انہیں کلیسیا سے کیا کر دو، باہر کر دو۔ اور یہ خادم پیدا کون کرتا ہے؟ یہ ہمارا سسٹم پیدا کرتا ہے، یہ ہمارا نظام پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم غریبوں کی مدد کیسے کرتے ہیں، ہم دسترخوان لگاتے ہیں، لنگر خانے کھولتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن انگریز بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ صفائی والے کو 80,000 سیلری دیتے ہیں، کتنی سیلری دیتے ہیں؟ 80,000 سیلری، 80,000 کے بعد وہ میڈیکل بھی دیں گے، بونس بھی دیں گے، یہ بھی غریب کی مدد ہی ہے۔ حالانکہ صفائی والا کون سا، وہ تیر مارنا سوائے صفائی کرنے، لیکن جو کام کرتا ہے وہی روٹی کھانے کا ہے۔ اسی فارمولے پر عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کو۔ اگر آپ لنگر کے لنگر بانٹیں اور یہاں کو ہزاروں دیگی بھی چڑھائیں، نہ غربت ختم ہوگی نہ غریب ختم ہوگی، کیا کریں؟ کیونکہ لنگر غریبوں میں اضافہ کرتے ہیں، لوگوں کو اس بغیرتی کی روٹی کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے جس میں انہیں کام نہ کرنا پڑے۔ اور تنظیمیں جو نکلی انہوں نے اس کا طریقہ بدل دیا۔ کشف سب سے پہلے اخوت شروع ہوئی، اخوت نے 10,000 روپے کا لون دیا عورتوں کو کہ آپ اپنی غربت دور کریں اور اسے آپ قسطوں میں واپس کریں، کیا کہہ لیں۔ اب اخوت کے پاس اربوں روپے کا بجٹ، اس کے بعد کشف آپ کو لون دیتی، آپ اسے واپس کرتے ہیں، یہ بھی غریبوں کی مدد ہے، کیا کر لیں۔ لیکن یہ آپ کو قدموں پر کھڑا کرتی ہے اور آپ کی قسط نفس کو بحال رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ پیسے کیا کرنے ہیں، ریٹرن کرنے۔ ابھی جو گورنمنٹ آپ کو 12,000 دے رہی ہے، اس سے کیا وہ تو ختم ہو جائے، لوگوں نے راشن نہیں پایا جا کے اپنے کپڑے میک اپ بجے سامان کا، حالانکہ وہ غریبوں کو دیا گیا تھا تاکہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو مل سکے۔ لیکن پھر اتفاق ہوئی ہے کہ پہنچا انہیں کے پاس ہے جن کے پاس پہلے پیسہ ہے، کیا کریں۔ غریب جو محتاج ہے، حالانکہ وہ نظر بھی آ رہے ہیں، بھائی اس طرح ڈرامے بازی کر کے کیا دینے کی ضرورت ہے، آپ خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ کون غریب ہے کون پریشان ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا، یا گورنمنٹ کو پتہ نہیں، کیا کہہ لیں۔ تو یہی چیز ہے کہ اس چیز کو آپ بچوں کے ساتھ محبت نہیں کر رہے، آپ اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔
اور سب سے بڑی پرابلم جو ہمارے مذہب میں ہے یا کسی بھی مذہب میں ہے کہ ہم ہر حالت میں یہ خدا دی مرضی خدا کا شکر کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی لگتا ہے. آپ اس سوال پر غور کیا کریں. آپ یہ نہیں سوچا کریں جس طرح میں نے بھی گیت گایا تھا کہ ایسا آسمانہ تے جانا دکھ دنیا ٹھہے گی. یہ سوچا کریں کہ میں نکالا کیوں گیا تھا اور اندر لے جایا کیوں نہیں جا رہا. کیا خیال ہے؟ آدم اور عدن میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. آدم روزانہ عدن کے دروازے پر جا کر عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا. 2 فرشتے سامنے کھڑے ہوتے تھے رستے کو بند کیے ہوئے، اور 16 زن تلوار کا پہرا تھا. وہی 2 فرشتے عہد کے صندوق پر آ گئے. ان کا نقشہ بنایا گیا کیونکہ ان کے آگے جو ہے وہ عدن کا رستہ تھا. لیکن کیونکہ خدا کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے. خدا انہی قوموں کو بڑھاتا ہے جو صرف دینا جانتی ہیں. بیرون ملک سے فنڈ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کوئی غریب نہیں ہے اور وہ امداد لینا شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں. اگر کوئی بے روزگار ہو بھی جاتا ہے تو وہ 6 مہینے کے اندر اندر گورنمنٹ کا فنڈ لینے کے بعد کسی نہ کسی نوکری پر بحال ہو جاتا ہے. جرمنی کا یہ قانون ہے کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ہنر لازمی ہے، ہر ایک ہنر میں لازمی ایکسپرٹ ہوگا. اینجلینا مرکلے جو آپ دیکھتے ہیں وہ چانسلر ہے، جرمنی کی چانسلر ہے، وہ ہیئر کٹر بھی ہے، نہیں وہ کام بھی جاتی ہے. کیا کریں؟ انہیں پتہ ہے کیونکہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم دیکھی ہے. ان کہتے ہیں کہ کبھی بھی جنگ لگ گیا ہم روٹی تو کھا سکیں گے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ خدا کرے گا، اللہ کرے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا. کھلے دل کھاؤ بڑا پیو مار ہے. کیا کریں؟ گھر میں ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے، دوسرے سے غیرت، اس کی غیرت کو جوش دوا رہے ہوتے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے غیرت بن جائے. جو نہیں کما رہا اسے کمائے، جب بھوک لگے گی کمائے گا. کیا خیال ہے؟ وہ پھر پوچھنا وٹتا ہی ہوں غیرت مند بن کے تو اپنی ساری کمائی کروں. کیا خیال ہے؟ یہ فارمولہ چلتا ہے نا. ہم دوسروں کے ترانے گا کر پیٹ بھر لیتے ہیں. پاکستان، ہندوستان، جنوبی ایشیا میں سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وہ اونی دیر جان نہیں چھڑنی جنہیں بیچارا جب مرن جوگا نہیں ہو جاتا وہ پیسے لے نہیں رہنا ہے، مانگ نہیں رہنا ہے، اس کی مدد نہیں کرنی. کیا خرچ؟ جیسے ہی بچوں کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں شادی شدہ کو، پھر گھر کا راشن بھی آ جاتا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کیا خرچ؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہوں گے 3000 تو نہیں دینا، 4000 تو نہیں دینا، بچتی کچھ نہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری یہ چیزیں، ہماری یہ باتیں جو ہیں وہ کلیسیاؤں کو کمزور کرتی ہیں. جتنی 70 دے کے ہم غریبوں کو، لوگوں کو کھانا کھلانے میں لگاتے ہیں، کلیسیا یا غریب عوام کو ہنر مند کرنے میں لگاتے ہیں. انہیں اس کے نفس سکھائیں کہ اس کے نفس مانگنے میں نہیں ہے، کیا خرچ دینے میں، اور اپنی محنت کر کے روٹی کھانے میں ہے. پھر آپ ترقی کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پیراسائٹ کون سے ہوتے ہیں؟ تفیلیے فارغ دوست جو ہر وقت آپ سے بیٹھ کر چائے پیتے رہیں گھر کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے بچے تو کیا کرتے رہیں؟ کھانا کھاتے رہیں. ہماری دوستیاں، رشتہ داریاں بھی ایسی سیٹنگ کے ساتھ ہوتی ہیں جہاں پر ہم گزرتے ہیں اور بات زیادہ ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دن بدن صرف خاندانوں کے لیے ملکوں تک کو کمزور کرتی ہیں. کیا کریں؟ آپ بے نظیر انکم سپورٹ جو گورنمنٹ نے جاری کی اس میں افسروں کی بیوی کا نام لکھا ہے. ابھی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی، انہوں نے پتہ چلا کہ یار یہ تو سب ہم ہی کھا رہے ہیں. تو جب قوم کا ایسا حال ہے تو فیملیوں کا حال کیا ہوگا؟ خدا نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کا رزق اس کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. کیا خرچ؟ بچہ 18 سال تک ماں باپ پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور 18 سال سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بچے کو محنت کرنا سکھائیں، اسے کام کرنا سکھائیں، اسے پریکٹس سکھائیں کہ بیٹا جب برا وقت آئے پھر کیا کریں. کیا کریں؟ جب مشکل وقت آئے گا، کیونکہ ہر کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، نہ ماں باپ ساتھ رہتا ہے، نہ کوئی اور ساتھ رہتا ہے. اور ہم جتنا لاڈ پیار کرتے ہیں 18 سال کے بعد ہم بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، انہیں جھٹکنا شروع کرتے ہیں، انہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو 18 سال کے بعد کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. بچے کی تربیت کی عمر 7 سال ہے. 7 سال تک بچے کے آپ لاڈ پیار دیں. 7 کے بعد پھر اسے زندگی کی حقیقتیں جو ہیں وہ سمجھانا شروع کرتے ہیں اور کسی نہ کسی ایک کام میں مہارت دے دیں تاکہ جب وہ بڑا ہو اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ اٹھائے. اور جب شادی شدہ ہو جائے تو ماں باپ، پرانے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو سیپریٹ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ انہیں سیپریٹ کریں، ان پر اپنا بوجھ آنے دیں تاکہ وہ اپنا بوجھ اٹھائیں، اپنے ساتھ ہی رکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ اپنا کھانا پینا خود کریں. کیا کریں؟